دنیا کے رہا کچھ بھی نہیں، عشق کہتا ہے مگر آج ہوا کچھ بھی نہیں، عشق کہتا ہے مگر آج ہوا کچھ بھی نہیں، میری دنیا کے رہا کچھ بھی نہیں، عشق کہتا ہے مگر آج ہوا کچھ بھی نہیں، عشق کہتا ہے مگر آج ہوا کچھ بھی نہیں۔ مکان، جائیدادیں، زمینیں سب چھوڑ کے ہندوستان چلے گئے، اور ہندوستان میں مسلمان نوابیاں، سرداریاں، زمینیں، تعلقداریاں سب چھوڑ کے مہاجر ہو کے آگے۔ کیوں؟ دولت چھوڑ دی، دین کی بات ہے۔ دین انسان کو بڑا پیارا ہوتا ہے، اگر دین کو خطرہ ہو جائے تو پھر سب کچھ چھوڑتا ہے۔ دین انسان کو بڑا پیارا ہے۔ اب میں آپ کو دین کے حوالے سے یہ مثال ذہن میں رہے۔ 13 سال کا بچہ، اس کا محافظ چچا ہے تاجر، سامان اونٹوں پہ بار ہو چکا ہے، سامان اونٹوں پہ بار ہو چکا ہے۔ خادم آیا، اس نے کہا حضرت عمران چلیے، عمران آپ کا نام ہے، ابو طالب لقب ہے، کنیت ہے بیٹے کے حوالے سے، اور اب آپ نے اپنی سواری پہ بیٹھنا چاہا تو آپ کی سنت یہ تھی، طریقہ یہ تھا کہ آپ سب سے آخر میں اپنے بھتیجے سے رخصت ہوتے، اور جب پلٹ کے آتے سب سے پہلے محمد سے ملتے۔ جب رخصت ہونے لگے بچے کو گلے سے لگایا، بچے نے گلا نہیں چھوڑا، کہا چچا جان میں تو ساتھ جاؤں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو طالب چھوڑ کے چلا جائے؟ اپنے ساتھ سواری پہ بٹھا لیا، سفر شروع ہوا، مکہ سے چلے۔ عادت تھا شام، جو اس وقت کی سب سے بڑی تجارتی منڈی تھی، ابھی شام کی سرحد سے 6 کلومیٹر ادھر، 6 میل ادھر بصرہ کے ایک قریہ کفر میں پہنچے۔ وہاں نستوری ایرانیوں کا، نستوری عیسائیوں کا، نستوری ایک فرقہ ہے، ان کے راہب کا معبد تھا، اور یہ ہر سال ادھر سے گزرتے تھے، یہ ان کا بڑا احترام کرتا تھا۔ اس نستوری راہب جس کا نام جرجیس لکھا ہے تاریخ میں، یہ میں ابو الفدا اور ابن خلدون سے پڑھ رہا ہوں، سیرت ابن حشام نے بھی اس کو درج کیا ہے۔ اس جرجیس نے کہا کہ سید القریش آج آپ میرے پاس قیام کریں۔ یہ قافلہ شام کو پہنچا، رات ہو چکی، آپ ہمارے یہاں قیام کریں۔ رات کو قیام کیا قافلے نے، کھانا دعوت وغیرہ ہوئی۔ ادناس اس کا لقب تھا، کنیت، جرجیس اس کا نام تھا، بہت بڑا راہب تھا، اور اس کے اس معبد کے ساتھ بہت بڑا مدرسہ تھا۔ جب شام کی نشست ہوئی تو جرجیس نے ایک مسجد لگائی،
اس مسجد پہ خود بیٹھا، اس مسجد پہ حضرت ابو طالب اور سرکار دو عالم کو دکھایا، ساتھ خود بیٹھا سامنے اس مسجد کے سامنے، پورا معبد اس کے شاگردوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس سے سوال کیا، ابو طالب یہ بچہ کون ہے؟ حضرت ابو طالب نے جواب دیا میرا بیٹا ہے۔ کہا ابو طالب تورات یہ کہتی ہے اس کا باپ اس کی ولادت سے پہلے فوت ہو چکا ہے، انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے اس کا نام احمد ہے۔ حضرت ابو طالب مسکرائے، فرمایا ہے تو میرا بھتیجا، مگر میں تورات اور انجیل کی پیشن گوئی کی وجہ سے لوگوں سے کہتا ہوں میرا بچہ ہے۔ اگر میں لوگوں کو بتا دوں میرا بھتیجا ہے، لوگ پہچان جائیں گے۔ میں بڑی تفصیل سے یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں، لوگ پہچان جائیں گے، میں اس در یتیم کو جانتا ہوں، میں اس کا محافظ ہوں۔ اور اس کے بعد کہا اس کا راہب ہے جس کا بڑا لقب تھا بحیرہ راہب، اس نے کہا ابو طالب اس کا نشان تم بتاتے ہو یا میں بتاؤں؟ حضرت ابو طالب اٹھے، دوش مبارک کو ننگا کیا، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ارے جو ولادت سے یہ پڑھتا آ رہا تھا۔ ارے تم اس کلمے کے مسلمان ہو جو کلمہ زبانی ہے، یہ اس کلمے کا مسلمان ہے جو اللہ کی تعریف کو روز تلاوت کرتا ہے۔ کہا بحیرہ میں اس مور کی روزانہ تلاوت بھی کرتا ہوں، اس کو چومتا بھی ہوں، اس کی حفاظت بھی کرتا ہوں۔ دوستوں جو پڑھا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے وہی تو دین ہوتا ہے۔ اور ایک مثال میں آپ کی زندگی سے، آپ نے خط لکھا، بیٹے کی شادی تھی، آپ نے خط لکھا، دعوت نامہ، گھر کے افراد نے دعوت دے دی، سب لوگ شادی میں آ گئے، اور اب کوئی پلٹ کے پوچھے کہ اے فلاں آپ کا دعوت نامہ کو ملا، کیا آپ نے اپنے والد کو بھی دعوت نامہ بھیجا تھا؟ تو آپ پلٹ کے کہیں گے اے عقل کے اندھے، والد دعوت میں بلانے سے نہیں آتا، وہ خود دعوت دینے والا ہے۔ وہ خود دعوت دینے والا ہے۔ بحیرہ میں روز تلاوت بھی کرتا ہوں، میں اس کی حفاظت بھی کرتا ہوں۔ اب بحیرہ میں ایک جملہ کہا، تاریخ نے اس کو رقم کیا ہے، ابن خلدون اٹھا کے دیکھ لیجیے، ابو الفلا کو پڑھ لیجیے، کہ راہب نے ایک بات، ابو طالب میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آج کے بعد تجارت ہو، تجارت چھوڑ دو،
یا مال کماؤ یا اس کی حفاظت کرو۔ تاریخ کیسی ہے؟ ہدف تھا شام، ابو طالب اٹھے صبح وادی اس قریہ کفر میں اپنا سارا مال بیچ دیا، حتیٰ کہ وہ اونٹ بھی فروخت کر دیے، ایک سواری باقی رکھی جس پر بیٹھ کر مکہ واپس آ گئے۔ وہ دن اور تاریخ وفات تک پھر ابو طالب نے مکہ سے باہر قدم نہیں رکھا۔ یہاں ہم تو اذان کے لیے دکان بند نہیں کرتے، ہم اذان کے لیے دکان بند نہ کرنے والے پوچھتے ہیں ابو طالب مسلمان تھا یا نہ تھا؟ درود پڑھے محمد۔ اور جس انسان نے پیغمبر کی حفاظت کے لیے تجارت چھوڑ، پھر جب اعلان نبوت ہوا سختیاں اور بڑھ گئی، مصیبتیں اور بڑھ گئی۔ بس اتنا فرق سمجھ لیجیے، کچھ لوگ اعلان نبوت کے بعد اسلام لائے، کوئی پہلے سے مسلم تھے، شریعت ابراہیم کی، قرآن کہتا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ وہ مشرک نہ تھے، اگر مشرک ہوتے تو اس گھرانے کا بھی کوئی بیت اللہ میں بت ہوتا، ہر قبیلے کا بت تھا، اگر نہ تھا تو ابراہیم کی آل کا بت نہ تھا۔ اور پھر یہ کہ جب سورہ مبارکہ توبہ کی آیت لے کر عمران کا بیٹا آیا تھا بیت اللہ میں، اور دوران طواف لوگوں کو روکا، لوگوں رک جاؤ، مجھے ایک پیغام دینا ہے، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔ اللہ اور اس کا رسول یہ آذان دے رہا ہوں میں کہ سنو مکے والوں، سنو، اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بیزار ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کل تک تیرا باپ ہمارے ساتھ مشرک تھا، یہ سکوت بتلا رہا ہے کہ ان کے گھرانے میں کوئی مشرک نہ تھا۔ یہ تو بعد میں پاجیوں نے کمال دکھایا ہے سلطان کے قرب کے لیے۔ سلطان بڑا غمگین، پاجی آئے، پاجی نے پوچھا حضرت آپ کیوں غمگین ہیں؟ کہا میرے بزرگ طلقائے مکہ ہیں، میرے بزرگ طلقائے مکہ ہیں، اور ان کی زندگی ساری اسلام کے خلاف گزری، میں تو منہ دکھانے کے لیے قابل نہیں ہوں۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، اور کسی کا باپ کہاں مسلمان تھا، نہ محمد کا باپ نہ علی کا باپ۔ یہ پاجیوں کے باپ کے کفر کو چھپانے کے لیے محمد اور علی کے باپ کو مشرک کہا گیا۔ برادران ذی وقار، جب ہماری گفتگو یہاں پہنچی، کچھ آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے، کچھ میری آواز، کچھ
کچھ میری آواز ساتھ نہیں دے رہی، کچھ آپ ساتھ نہیں دے رہی، اور وقت بھی ہو گیا 1.25 گھنٹہ۔ اب ایک اس سبجیکٹ کا ایک نقطہ اور پیش کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، وہ یہ ہے شیب ابو طالب میں معصور کر دیا، شیب ابی طالب میں معصور کر دیا۔ کس جرم میں؟ کس جرم میں؟ محمد کی حفاظت، محمد کی حفاظت کے جرم میں شیب ابو طالب میں معصور کر دیا۔ سارے کفار نے، قریش نے ایک تحریر لکھا کہ فلاں 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 قبیلے آج عہد کرتے ہیں کہ اب بنو ہاشم کے ساتھ سوشل بائیکاٹ، یہ سوشل بائیکاٹ، سب سے پہلا سوشل بائیکاٹ قریش مکہ نے کیا ہے، سب سے پہلا سوشل بائیکاٹ قریش مکہ نے کیا بنو ہاشم کے خلاف، اور اس پر تمام سرداروں نے دستخط کیے، اور یہ تحریر ایک تھیلی میں بند کر کے اس کے اوپر سب نے مہریں لگائیں، موم کر کے بیت اللہ میں لٹکا دی۔ اہل بیت کے خلاف سازش بیت کے اندر لٹکی ہوئی ہے۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، 3 سال گزرا، ایک دن دوپہر کا وقت تھا، حضور دوپہر کے وقت حضور مکان کے اندر سو رہے ہیں، اور مکان کے باہر تپتی ہوئی دھوپ میں محافظ بیٹھا ہوا ہے، عرب کی دھوپ، اور اس میں بھتیجے کو اندر سلا کر اور دھوپ میں بیٹھنا، یہ صرف اسی کا دل جگر تھا کہ اس نے کیا۔ دوپہر ہوئی، حضور اٹھے، دروازہ کھولا، باہر دیکھا، چچا کو گلے لگا لیا، فوراً اندر لائے، پسینہ پوچھا، کہا چچا جان، میری جان، آپ یہاں کیوں باہر بیٹھے؟ رسول جسے جان کہے، مسلمان اسے مسلمان نہیں مانتا ہے۔ چچا جان آپ باہر بیٹھے؟ کہا کیا کروں، ذمہ داری جو ہے، ذمہ داری جو ہے۔ اب کیا ہوا؟ کہا چچا جان اب اللہ نے مجھے خبر دے دی، اللہ نے مجھے خبر دے دیا، ہماری مصیبت تمام ہو گئی۔ کیا بیٹا کیا خبر ہے؟ کہا خبر یہ ہے، آپ جائیے اور قریش کے سرداروں کو جمع کیجئے اور کہیے کہ اس تحریر میں اللہ کے نام کے سوا جتنی تحریر ہے اس کو دیمک چاٹ گئی ہے۔ بس یہ سنا، پلٹ کے نہیں پوچھا کہ بیٹا یہ بات صحیح ہے، نہیں پوچھا، بس دوڑ لگائی، بیت اللہ میں آ کے ایک ایک سردار کو آواز دی، فلاں ادھر آؤ، فلاں ادھر آؤ۔ جب سب اکٹھے ہوئے کہا کھولو تھیلی کو، کیا تم اور کیا تمہاری تھیلی، کھولو اس کو۔ کہا ابو طالب خیر تو ہے؟ کہا سنو، میرے بھتیجے نے، واہ واہ واہ، میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے کہ اس تھیلی میں جو تحریر ہے وہ ضائع ہو گئی۔ ارے کہیں تحریر پہ شک، کہیں تحریر پہ شک اور کہیں تحریر پہ یقین۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا، یہ نہیں کہا، میرے بھتیجے نے کہا۔
میری جان نے کہا، میرے بیٹے نے کہا۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا؟ کہ یقین تھا اگر شک میں ہوتے تو کہتے رسول نے کہا ہے۔ اگر بات غلط نکلتی لوگ کہتے وہ رسول ہے، میرا کیا تم لوگ؟ بتیجا کہہ کے ذمہ داری قبول کریں، اگر رسول کہتے تو ذمہ داری نہیں۔ بتیجا کہہ کر ذمہ داری کو قبول کیا، پوری ذمہ داری سے کہا، پوری ذمہ داری سے کہا۔ اور جب کھولی تاریخ وہی تھا جو بیان کیا۔ دوستو، یہ منزل تب ملتی ہے جب علم ملے، اطمینان ہو، یقین ہو۔ جو آدمی ساری زندگی اپنی داؤں پہ لگا کے محبت کو محفوظ رکھ کے چھوڑ گیا، جب تک اذانیں ہوتی رہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ ہم قدم کا بھی ثواب دیتے ہیں، ہم اثر کا بھی ثواب دیتے ہیں۔ حفاظت محمد کی وجہ سے قدم کا ثواب نمازی کو ملے گا، اثر کا ثواب ابو طالب کو ملے گا۔ اور دوستو، یہ حفاظت تھی نا، یہ حفاظت تھی جہاں بھی مصطفیٰ کو یا دین مصطفیٰ کو جب بھی حفاظت کی ضرورت تھی، ابو طالب کا خون کام آیا۔ ایک لمحہ کے لیے آج کربلا میں چلتے ہیں۔ یہ کس کا گھرانہ ہے؟ یہ کس کا گھرانہ ہے؟ یہ ابو طالب کے یا ابو طالب کا گھرانہ ہے۔ یہ آل عمران ہے جو آج کی شب کربلا میں ہے۔ بڑی توجہ سے ایک روایت پڑھ کے ختم کرتا ہوں، ایک روایت، 1 منٹ کی ایک روایت، اہل درد کے لیے میسج ہے۔ نصف شب ادھر تھی، نصف شب ادھر۔ عمران کا پوتا مسند پہ سویا ہوا ہے بیماری میں، کانوں میں آواز پڑی۔ کس کی آواز؟ قرآن کی۔ پاس جو خادمہ تھی اس سے کہا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ کہا یہ مولا کے صحابی ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کہا یہ پہلے تو قریب نہ تھے؟ کہا آپ غش میں تھے، مولا نے اصحاب کے خیموں کو اہل بیت کے خیموں کے گرد لگوا دیا ہے، یہ خیمے کچھ قریب آ گئے۔ کہا میرے بابا کو سلام کو۔ خادمہ گئی، بابا کو لے کے آئی، بس ارباب ادا ایک جملہ رونے کے لیے کافی ہے۔ آپ کے، میرے اور وقت کے امام چلتے ہوئے آئے، بیٹے کے سرانے نہیں آئے، قدم کی طرف آئے، دونوں ہاتھ بیٹے کے پیروں پہ رکھ دیے۔ باپ کے ہاتھوں کا لمس جب پیروں پہ محسوس ہوا نا، سجاد اٹھ بیٹھے۔ بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا پیروں کو ہاتھ پہلے لگایا سجاد، تو وقت کا امام ہونے والا ہے۔ بیٹا جو تو مجھ سے کہنے والا ہے وہ مجھ سے سن لے۔ بیٹا صرف آج کی رات، بیٹا صرف آج کی رات میری خاطر برداشت کر لو، کل کی رات تو ہوگا پردہ یا حسین، یا حسین۔
جد اکھاں تو لہندا انج نہ لانا میری دنیا کے راہ کچھ بھی نہیں